वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वाइड एंगल और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका क्रिकेट सीरीज़ पर। और मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी और उनके साथ मौजूद है रोज अहमद। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि आप पैशन के तौर पे आपने लिया है क्रिकेट को। आप जब बात करते हैं तो आप अंदर से बात करते हैं, यानी आपको दुख हो रहा होता है, आप यानी बिल्कुल जैसे दिल से कोई बंदा बात कर रहा होता है। वरना क्रिकेट के हवाले से इतने जज्बाती मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। और आपने जब एनालिसिस करते हैं, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने एक एक बंदे का एक एक चीज़, एक एक एक्शन और एक एक बॉल पे आपने बात की थी उसकी। मिसबा के साथ क्या प्रॉब्लम है? यानी मिसबा एक अरसे से कैप्टनसी कर रहा है और वो ठीक है, अच्छा प्लेयर है, बैट्समैन अच्छा है और उसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन एज ए कैप्टन उसे कहाँ आप प्लेस करते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने। ये वो सवाल है जिस पे हम घंटों बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको समराइज़ करूँगा। उरूज ने जो बातें की हैं वो ठीक हैं, लेकिन उम्र वो फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर हम बैठ करके उंगली उठाएं और कहें यार ये उम्र ज़्यादा है। और भी मिसालें हैं हमारे एग्जैक्टली। सचिन तेंदुलकर 36-37 बरस की उम्र में खेलता रहा, संगकारा 35 बरस का हो गया और फिर डबल सेंचुरी बना के जाता है। एंजिलो मैथ्यू वो अपना जयवर्धने 35 बरस का है, फिर सेंचुरी बना के जाता है। मुरलीधरन 40 बरस की उम्र में 6 विकेटें आखिरी चंद टेस्ट मैचों में आप गिने उसकी तो विकेटें 25-30 विकेटें 4-5 टेस्ट मैचों में उसने ली हैं। ये बात नहीं है, बात ये है कि माइंड सेट क्या है। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए माइंड सेट की है। इमरान खान का माइंड सेट था 1992 में वर्ल्ड कप को जीतना, क्योंकि उनका विजन था कि मुझे एक शौकत खानम हस्पताल बनाना है और शौकत खानम हस्पताल बगैर वर्ल्ड कप जीते नहीं बनेगा। उसके लिए लड़कों को 4 बजे सुबह उठा के मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने जिस्म में शॉट्स लगाने, सुबह शाम वो स्टेरॉइड के शॉट लगा के, जो बीमारी अदारी में पेन किलर्स लगा के, ये लगा के वो बैटिंग करते थे, क्योंकि एक विजन था, एक उनके जहन में प्लान था, एक उनको दूर एक रास्ता नजर आ रहा था जिस पे चल के उनको जाना था। मिसबा के सामने रास्ता ये है, सिर्फ एक रास्ता है कि मैं किसी तरह से मैच बचा लूं, बचा लूं। ये है नहीं, ये बस बचा लूं। जीतने वाली बात है, जीतने वाली बात एक दफा हुई थी मिसबा की, वो मैं आपको बता देता हूं। वो भी है, वो बता वो कब थी? वो पाकिस्तान और श्रीलंका का सेकंड टेस्ट मैच था, जो अभी पिछले ये वाले सीरीज से पहली सीरीज थी। पाकिस्तान और श्रीलंका खेले थे, जिसमें कि मिसबा ने जब हमें चौथी इनिंग में तकरीबन 300 के करीब रन चाहिए थे और एक दिन का गेम बाकी था, मिसबा ने लड़कों से कहा कि जाओ, क्योंकि 1-0 से हम सीरीज हार रहे थे। मिसबा ने लड़कों को समझाया कि जाओ जाकर के हर बॉल पे शॉट मारो और किसी तरह से आज के दिन के 90 ओवर में 300 समथिंग स्कोर पाकिस्तान को चाहिए था, वो करके दिखाओ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैच हार जाएंगे ना, हम पहली सीरीज हार चुके, 1-0 के बजाय 2-0 हार जाएंगे। जब वो उस माइंडसेट से गए तो पाकिस्तान गेम जीत गया। सिर्फ वो दिन था जिस दिन मिसबा इस माइंडसेट से गए थे फील्ड में कि मुझे ये गेम टेस्ट मैच जीतना है। टेस्ट मैचों में उनका माइंडसेट मुकम्मल डिफरेंट होता है। देखिए, दुनिया में 2 तरह के कप्तान होते हैं। एक वो कप्तान जो अंग्रेजी में जिनको कहते हैं हु वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, ठीक, और दूसरे वो जो हु मेक्स थिंग्स हैपन। ठीक है जी। मिसबा पहली कैटेगरी में से है कि जहां पर अगर कवर पे चौका पड़ गया तो एक डीप कवर ले लो, स्लिप में से कैच चला गया, एक स्लिप और बढ़ा लो, मिड विकेट पे चौका पड़ रहा है, एक मिड विकेट एक स्क्वायर लेग और ले लो। इस तरह से मैच नहीं जीते जाते। आप इंतजार करते हैं कि बैट्समैन गलती करे। मिसबा का स्टाइल ये है कि बैट्समैन गलती करे तो फिर हम जीतेंगे। बड़े कप्तानों का ये होता है कि बैट्समैन से गलती कैसे कराई जाए। क्या कैप्टन भी बनाया जाता है? कैप्टन तो ही बनाया जाता है, क्योंकि कैप्टन वो है जो टीम की माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। कैप्टन से पता चलता है कि टीम का माइंडसेट है क्या टीम हम मैच जीतने आई है या टीम मैच बचाने आई है। टीम के अंदर जिंदगी की रूह फूकना, उनको जाके फील्ड में लड़ने की तरबियत देना, उनको लड़के दिखाना कि ऐसे लड़ते थे। मैं मिसाल फिर बार बार हमारी इमरान खान की आती है ना। इमरान खान ने बताया कि देखो, मैं पेन किलर्स लगवा के 18 ओवर और 22 ओवर और 25 ओवर खड़े होकर फील्ड बैटिंग कर रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते मुश्ताक, वसीम अकरम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उन लड़कों को तैयार किया, ग्रूम किया, उनको माइंडसेट दिया। हमारा कप्तान 40 बरस की उम्र में ये कर रहा है तो हम 22 साल के हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या है? यानी हमारे पास अरसा हो गया मिसबा चल रहा है। मैं बताता हूं, हमारे पास ऑप्शन हो नहीं सकते। अच्छा, इसलिए नहीं हो सकते कि हमने कभी ऑप्शन ढूंढे ही नहीं। ये तो वही बात हुई कि साहब आपके पास अगर कोई तरीका इसके अलावा कोई आपने ढूंढने की कोशिश की नहीं, तो फिर कौन से तरीके आप इस्तेमाल करेंगे? हमारे यहाँ मिसबा को मसीहा
میم سے مصباح میم سے مسیحا سمجھ کے پچھلے 5 سال سے رکھا گیا. اس میں مصباح کا بڑاپن شاید کم ہو, ہماری کمزوریاں زیادہ تھیں. ہم نے کبھی لوگوں کو تیار کیا ہی نہیں, کام کیا ہی نہیں ان کے اوپر. ابھی میں مثال دے دوں ہندوستان کی. ہندوستان کا ابھی ٹور ہوا بنگلہ دیش کا. مہندر سنگھ دھونی ہندوستان کا سب سے کامیاب کپتان ہے. مہندر سنگھ دھونی نے کپتانی نہیں کی, وہ گیا ہی نہیں ٹور کے اوپر. سریش رانا کو کپتان بنایا. اسی طرح سے جناب زمبابوے کا ٹور ہوگا یا کوئی اور ٹور ہوگا چھوٹا موٹا, اس پہ سریش رانا کو بنا کے بھیج دیں گے, دھونی کو آرام کروائیں گے. اسے کہتے ہیں گرومنگ, بنانا. ٹیسٹ میچوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ سچن ٹنڈولکر بیٹھا ہوا ہے, اس کو 2 ٹیسٹ کے بعد آرام دے دیا اور اس کی جگہ کسی اور لڑکے کو کھلا لیا کہ چلو اس لڑکے کو تیار کرتے. جب تک ہمارے پاس مصباح رہے گا, کوئی کپتان بنانے کی کوشش ہی نہیں ہو رہی, کوئی کپتان گروم کرنے کی کوشش ہی نہیں ہو رہی. آپ نے کوشش کی کہ چلے حفیظ کو بنا دیں. اچھا جی, حفیظ کو کیوں بنا دیں؟ اس لیے نہیں بنا دیں کہ حفیظ بہت بڑا کپتان ہے, بہت بڑا پلیئر ہے, اس لیے بنا دیں کہ مصباح 40 کا ہو گیا. یہ سوچ تھی کہ مصباح سال 2 سال اور کھیل لے گا, صبح چلا اس کے بعد کون کپتان ہوگا. اس لیے نہیں تھی سوچ کہ مصباح کی, وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. اب وہی والے, کیونکہ وہی والی اس کے اندر صف بندیاں, ہماری ٹیم میں ہے صف بندیاں. ایک گروپ ہے حفیظ کا, ایک گروپ ہے شاہد آفریدی کا جو شاہد آفریدی کو کپتان دیکھنا چاہتا ہے, ایک میڈیا کے چند اینکرز جو شاہد آفریدی کی تصویر کو پوچھتے ہیں. میڈیا کا یہ بہت بڑا رول. میڈیا کے لوگ ہی تو بناتے اور بگاڑتے ہیں کرکٹرز کو آج کل. وہی تو بنا کر کے ان کی مورتیاں ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے یہی مسیحا ہیں, ان کے بغیر دنیا نہیں چلے گی. تو شاہد آفریدی کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ میڈیا کے چند لوگ ان کو نعوذ باللہ خدا بنا کے پیش کرتے ہیں. ہم اگر تھوڑی سی بیٹنگ پہ بات کریں, روز کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ کا کیا ایشو تھا؟ پاکستان کی بیٹنگ کا ایشو یہ ہے کہ کسی کو اپنے کیریکٹر کا پتہ نہیں ہے. اچھا, آپ سب سے پہلی مثال میں بھی کرنٹ سیریز کی آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے جو سری لنکا سے جو پہلے جو ہم نے 3 ODI جو ابھی ہوئے ہیں اس میں آپ نے پہلے اوپننگ کرا دی جناب اپنا شہزاد سے اور حفیظ سے, ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی وکٹ جو ہے وہ 90 اوور میں گر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ حفیظ کو نیچے کر کے آپ نے شرجیل کو اوپر کر دیا. وہ بیچارہ ابھی اس کا پریشر ہے اس ٹیم کے اندر آنے کا, اس کو اپنا کیریکٹر نہیں پتا. آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ بھائی اوپننگ کرو, بیچارہ ایک دفعہ 3 پہ آؤٹ ہوا ہے, دوسرا 0 پہ آؤٹ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک وہ جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس کو ہی گروم نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جب بھی ایک برا وقت آتا ہے ٹیسٹ کے اندر ہم یونس خان کو کال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہی از اے ویری کیلیبریٹڈ بیٹسمین. وہ آتے ہیں, وہ پروف کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن اب ان کا بھی وقت آ چکا ہے, ان کا بھی ٹائم ہو چکا ہے. وہ بھی جو ہیں اب اس اسٹیج میں نہیں ہے کہ وہ اس پریشر کو برداشت کر سکیں یا پرفارم کر سکیں. تو سب سے پہلی بات کوچنگ کے اوپر بھی آتی ہے. ہمارے پاس وہی کوچ ہیں, وہی 360 ہے. ہم جس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہی پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ بات کی کہ ڈاکٹر کاشف انصاری کا جو پیشن ہے وہ کرکٹ ہے, اور بہت دکھ سے آپ نے یہ بات کی. تو میں احمد فراز کا ایک شعر جو ہے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ سنا ہے اس کو ربط ہے خراب حالوں سے, سنا ہے ربط ہے اسے خراب حالوں سے, سو ہم خود کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے خود کو برباد کیا. سو ہم نے خود کو برباد کیا. تو یہ برباد ہم کیوں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے سرکار, وہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کے ملک کے تمام ادارے ایڈاکزم پہ چل رہے ہیں نا کہ اپنی اپنی نوکری بچاؤ. ہمیں کیا لینا دینا کہ کون اچھا ہو رہا ہے کون برا ہو رہا ہے, پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بڑی بڑی تنخواہیں جو لے رہے ہیں, تنخواہیں ایسی ویسی لے رہے ہیں. تنخواہیں اگر دیکھیں تو آپ یقین مانیں اتنی تو امریکہ میں کوئی کوچ جو ہے مشکل سے لیتے ہوں گے لوگ, لیکن وہ تنخواہیں لے رہے ہیں کیونکہ تنخواہ مل سکتی ہے ان کو. ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب ہم کوچ کی بات کریں تو کوچ کا فرض ہے, بیٹنگ کوچ جو ہے ہمارا وہ بھی فارنر ہے. تو کیا فارنر زیادہ اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے بات سنیے, کوچ اور کپتان, اگر آپ دیکھیں بڑی پکچر دیکھیں, ہم بیٹھ کر کے انڈیویجولز پہ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں سارا دن, ہمیں بڑی پکچر پہ نظر ڈالنی چاہیے. دیکھیے کوچ وہی کرے گا جو بورڈ اس کو تلقین کرے گا. اچھا, جو آپ نے کنسلٹنٹ, آپ بیٹنگ کوچ تو اب آیا نا, پہلے تو بیٹنگ کنسلٹنٹ تھے. ظہیر عباس صاحب بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں, شعیب محمد فیلڈنگ کنسلٹنٹ ہیں. کنسلٹنٹ اور کوچ میں کیا فرق؟ یہ تھا کہ چھوٹے وقفے کے لیے کوچ کو آپ کو ایک کانٹریکٹ دینا پڑتا ہے, سال 2 سال کا 3 سال کا. کنسلٹنٹ یہ کہ سیریز ہے بھائی, ایشیا کپ ہے یار شعیب بھائی آپ کو بھیجنا ہے, چلیے شعیب بھائی, یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ, یہ صرف اور صرف oblige. اچھا, سرکار میری oblige کرنے کا کھیل ہے یہ کہ ظہیر عباس صاحب کو oblige کرنا ہے تو کنسلٹنٹ بنا دو, میاں داد کو oblige کرنا ہے تو ڈائریکٹر جنرل بنا دو. کام وام کوئی ریکوائرمنٹ. تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا سر, کچھ, کیونکہ ان کو دردی نہیں ہے, ان کو یہ پتہ ہی, ان کو یہ شوق ہی نہیں ہے کہ میں پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ کر جاؤں. کسی
کو بھی نہیں, میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ بورڈ کا, جو آپ نے بات کی کوچ کی کہ آخر کوچ کا کیا رول ہے, کوچ کا رول وہی ہے جو بورڈ بتائے گا اس کو. بورڈ اس کو یہ کہے کہ صاحب ہمیں لڑکے تیار کر کے دو, بورڈ کہے کہ ہمیں بالر تیار کر کے دو, ہم تمہیں 3 سال کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں, 3 سال تک تمہیں نہیں ہلائیں. اچھا, تو وہ کرے گا نا. لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ یار سیریز کے بعد مجھے نکال دیں گے, مجھے سیریز کے بیچ میں نکال دیں گے, میں پاگل ہوں کہ بلا وجہ بیٹھ کر کے صبح ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے. یہ سارے ماضی کے عظیم کھلاڑی ہیں. ہمیشہ سے یہی, آپ نے پھر وہی جو ہے نا وہ لفظ استعمال کر لیا, ماضی کے عظیم کھلاڑی. جنگ اخبار پڑھیں یا نوائے وقت پڑھیں یا دنیا پڑھیں, وہ ماضی کا لفظ جو ہے نا وہ ہماری رگوں کے اندر اتنی تیزی سے چھپا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے مرتے دم تک جان نہیں چھوٹے گی. ماضی کا عظیم کھلاڑی جو ہے وہ ماضی کے عظیم کھلاڑی کی مورتیاں بنا کے ہم نے اپنے گھروں میں رکھ لی ہیں, لیکن ان ماضی کے عظیم کھلاڑیوں سے پوچھے کہ تم نے اس ملک کو حال میں کیا دیا. یعنی کوئی حال کا عظیم کھلاڑی آپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں ان ماضی کے عظیم کھلاڑیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری جان, آپ نے اس ملک کو, اگر ملک کو آپ نے دیا تھا جب آپ بیٹنگ کرتے تھے, جب آپ کھیلتے تھے, تو ملک نے بھی آج تک آپ کو اس کی عزت 10 گنا بڑھا کے دے دی. آپ نے پیسہ بھی کمایا, آپ نے شہرت بھی کمائی, آپ نے سب کچھ کمایا, اور اس کے بعد اب تم کس بات کی میرٹ لے رہے ہو, اب کس بات کا لیوریج لے رہے ہو, تم نے حال میں کون سے کرکٹر پروڈیوس کیے ہیں. میں میرے بہت عزیز دوست ہیں جاوید میاں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میرے بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں 10 دفعہ میں محفلوں بیٹھ کے کہ جاوید بھائی 6 سال تک آپ ڈائریکٹر جنرل کرکٹ کے رہے, کیا کیا آپ نے ایک لڑکا پروڈیوس کیا ہو, ایک لڑکا دے دے مجھے آپ کہ بھائی یہ لڑکا رہا اسد شفیق, اس کو بنا کے میں نے دے دیا, اب یہ کھیلے گا آئندہ 10 سال تک کے لیے. عمران خان نے وسیم اکرم کو بنایا نہیں بنایا, بالکل بنایا. وقار یونس کو بنایا نہیں بنایا, وسیم وقار نے شعیب اختر کو بنایا نہیں بنایا, محمد عامر کو بنایا شعیب اختر نے, اور وسیم نے اور وقار نے. انہوں نے کون سے لڑکے دیے؟ کیونکہ ویژن نہیں تھا, کیونکہ سوچ نہیں تھی. پچھلے 5 سالوں میں ہاشمی صاحب اس کرکٹ بورڈ کے ساتھ وہ ہوا ہے جو ہماری سرحدوں کے اوپر دشمنوں نے نہیں کیا, کہ جس طرح سے ہمارے کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں. بٹ صاحب ایک ہمارے, کیونکہ ہمارے یہاں جو وہ تھی, ہمارے یہاں جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ سیاسی اپوائنٹمنٹس تھیں کہ یہ ان کے بھتیجے, یہ ان کے سسر, یہ ان کے سالے, ان کو بنا دو. جن کو الف بے کی کرکٹ کا نہیں پتا, جن کے پاس ویژن نہیں, جن کو ملک سے محبت نہیں, جو نوکری کمانے. ذکا اشرف, جناب عالی, نجم سیٹھی. کیوں ذکا اشرف صاحب کیوں بنے بورڈ کے چیئرمین؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کے ممبر تھے وہ. بٹ صاحب کیوں بنے بورڈ کے صدر؟ کیونکہ وہ کسی اور کے داماد اور سسر اور ساڑو تھے, وہ ہم زلف تھے. میری بھائی اس طرح سے بورڈ نہیں بنتے, اس طرح سے قومیں نہیں پنپتی, اس طرح سے ٹیمیں نہیں بنتی. ہم نے کون سا لڑکا پروڈیوس کیا پچھلے 5 سالوں میں؟ مجھے نام بتا دیں. کوئی ریپلیسمنٹ, کوئی ریپلیسمنٹ. آپ نے انضمام کو فارغ کیا, انضمام کی جگہ کون آیا؟ آپ نے یوسف کو فارغ کیا, یوسف کی جگہ کون آیا؟ یونس کو فارغ کیا, یونس کی جگہ کون آیا؟ عامر آپ کی ٹیم سے نکلا, اس کی جگہ کس کو لایا آپ؟ آپ کے پاس سے اسپنر کیا, سعید اجمل سال 1.5 سال کے اندر فارغ ہو رہا ہے, اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ تقلین مشتاق گیا, اس کی کیا ریپلیسمنٹ تھی؟ مجھے نام بتائیں نا یار. کیونکہ بورڈ نے ویژن دیا ہی نہیں, کیونکہ بورڈ کے پاس ویژن تھا ہی نہیں. بورڈ تو یہ سوچتا تھا کہ بورڈ صرف نوکریاں بانٹتا رہا, صرف اپنوں کو نوکریاں بانٹتے رہے, اور چند چہرے وہاں پر بورڈ میں موجود رہے پہلے دن سے آج تک, وہ ویسی کے ویسی بیٹھے ہوئے, کوئی نہیں چھو سکتا ان کو. اور میڈیا کے لوگ اپنے دوست اور اپنے پسند اور اپنی ناپسند کو استعمال کرتے ہوئے ان کو مینٹین کیے ہوئے. میڈیا کے لوگ, یہ میڈیا کے لوگ ہیں, یہ بڑے بڑے چینل جو پاکستان کے ہیں, ان کی دوستیاں ہیں ان تمام بورڈ کے لوگوں سے جو پرماننٹ فکسچر ہیں بورڈ کے, اور ان کی دوستیاں ہوتی ہیں ان لوگوں سے کہ جو اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں. چلیں میں اب آپ وقفہ کے بعد پوچھوں گا, آپ تو ڈاکٹر ہیں, کہ سرجری کیسے ہو سکتی ہے اس پورے ایشو کی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں.